السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کے مہینے میں گھر کو سجانا، مٹھائیاں پکوانا، دکان میں جا کے آرڈر دے کر مٹھائیاں ان سے بنوانا، پھر گھر میں کھانا پکانا، یہ کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہے اس ربیع الاول کے مہینے میں گھروں میں اچھے اچھے کھانا بناتے ہیں اور مٹھائیاں بناتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے راستے میں بانٹتے ہیں۔ اور یہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ روز مطلب کہ جب بھی ربیع الاول یعنی 12 ربیع الاول کے ہی مہینے میں 12 تاریخ کو ہی ان کو کیوں ٹائم ملتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سال تو پورا پڑا ہوا ہے، پورا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، بہت سارے پورا 12 کے 12 مہینے ہیں، آپ کبھی بھی بانٹ سکتے ہو، لیکن یہ جو 12 ربیع الاول میں بانٹنا یہ کیسا ہے؟ تو میں نے سوچا کہ آپ حضرات کو جو ہے اس بات کا خلاصہ ہو جائے کہ یہ جو 12 ربیع الاول میں مٹھائیاں بنوانا، گھر کو سجانا، یہ حقیقت میں یہ صحیح ہے؟ کیا یہ اسلامی شریعت میں یہ ہے؟ کیا ہے؟ تو دیکھیے، 12 ربیع الاول جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے اور لوگ اسی خوشی میں کوئی تو گھر میں کھانا بناتے ہیں، کوئی گھر میں مٹھائیاں بنواتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے راستے میں بنٹواتے ہیں، کوئی گھر میں اچھی طرح گھر کو سجاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیوں؟ دیکھیے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول میں آپ کھانا بنائیں، جبکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک انہوں نے نہ تو اپنے ولادت کی کوئی ایسی خوشی منائی، نہ گھر کو سجایا، نہ ہی تو کھانا بنوایا اور نہ ہی تو مٹھائیاں بنوایا۔ اور یہ تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے، صالحین سے بھی ثابت نہیں ہے، سلف صالحین سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ 12 ربیع الاول ہی کے دن میں کھانا بنائیں۔ یہ جبکہ ایسا کام کرنا، یہ دین میں ایک چیز کو پیدا کرنا، یہ بدعت ہے۔ جبکہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو دین میں ہی داخل نہیں ہے، آپ اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور عام کر رہے ہیں۔ یہ دین میں ایک نئی چیز کو ایجاد کرنا ایک بدعت ہے، اور بدعت سب سے بڑا گناہ ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو میں دیکھتا ہوں کہ 12 ربیع الاول میں اپنے گھروں کو سجاتا ہے، کہیں کھانا بنواتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے اور یہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی جو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بتا دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا جو روزہ ہے یہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ تو دیکھیے، جو 12 ربیع الاول کا جو روزہ ہے نا، یہ بھی نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ ہی کسی حدیث سے ثابت ہے۔ یہ جیسے عام دنوں میں جو نفلی روزہ ہوتا ہے نا، ایسے ہی نفلی روزہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ یہ مت سمجھے کہ 12 ربیع الاول پہ جو روزہ رکھیں گے اس میں ثواب زیادہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نفلی روزہ یہ ہے عام دنوں میں۔ ہاں، اگر کوئی انسان اگر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے یا پیر کا روزہ رکھتا ہے اور بالاتفاق جو ہے 12 ربیع الاول اسی دن میں آ گیا، 12 ربیع الاول اسی دن میں آیا، تو آپ نفلی ہی روزہ رکھتے ہوئے چلے۔ کبھی آپ یہ نہ سمجھے کہ اس کی اور بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نفلی روزہ ہے، آپ عام دنوں میں جیسے رکھتے ہیں ایسا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جب کیا بتا دیا ہے، یعنی اب اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہ جو سارے کام ہیں، یہ جیسے کہ 12 ربیع الاول کا جو ہے مٹھائیاں بٹوانا یا کھانا بنوانا، گھروں کے سجانا، یہ ایک بدعت میں شامل ہے اور بدعت گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ہمیں اس کام سے بچنا چاہیے۔ یہ لوگ زیادہ تر 12 ربیع الاول میں خوشیاں مناتے ہیں، اچھی بات ہے، خوشیاں مناؤ، لیکن ایسا بھی خوشیاں نہ مناؤ جو کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور 12 ربیع الاول جو ہے یہ مشہور ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت میں کہ یہ کہ یا تو 8 کو ہوئی یا تو 9 کو ہوئی، اس میں اختلاف ہے، یا تو 8 تاریخ کو یا تو 9 تاریخ کو، لیکن 12 تاریخ کا یہ مشہور قول ہے، تو اس لیے اس کو 12 ربیع الاول کو مانا گیا ہے۔ تو میرے خیال سے آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے،
اور اگر آپ کو کسی بات میں اشکال ہو تو آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ جو ہے آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو میں اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔